میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء۔ دو کمانوں سے کم فاصلہ۔ پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو رات ہی رات ادب والی مسجد، مسجد الحرام سے پرلی مسجد، مسجد الاقصیٰ تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں کہ دکھاویں اس کو کچھ قدرت کے نمونے، وہی ہے سنتا دیکھتا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ رجب کی 27ویں شب سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ گھر کی چھت شک ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آب زمزم کے پاس لے گئے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام نے سینہ مبارک کھول کر دل باہر نکالا اور آب زمزم سے دھونے کے بعد دوبارہ سینے میں رکھ دیا۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ مسجد الاقصیٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دودھ اور شراب کے پیالے پیش کیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمانوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جلیل القدر پیغمبروں سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آمدید کہا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ ساتویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا۔ ساتویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق کائنات کی تسبیح و تقدیس فرمائی اور حجاب عظمت کا معائنہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجاب کبریا منکشف ہوا۔ حجاب کبریا منکشف ہونے کے بعد سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجاب محمود میں تجلیات کا مشاہدہ کیا اور مقام محمود میں اللہ کو دیکھا۔ دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا۔ سورہ النجم۔ معراج شریف میں بارگاہ رب العزت سے انعامات اور عطیات مرحمت کیے گئے۔ مفسرین نے 3 اکرامات کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے۔ سورہ البقرہ کی آخری آیات جس میں اسلام کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کا وعدہ، مگر جو لوگ شرک کے مرتکب ہوں گے وہ اس انعام سے محروم رہیں گے۔ نمبر 3، نماز پنجگانہ کی فرضیت۔ صلاۃ کرو قائم سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور قرآن پڑھنا فجر کا، بے شک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے روبرو، اور کچھ رات جاگتا رہ، اس میں فائدہ ہے تجھ کو، شاید کھڑا کرے تجھ کو تیرا رب تعریف کے مقام پر۔ سورہ بنی اسرائیل۔ روایات ملتی ہیں کہ معراج کے سفر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں حیرت انگیز مناظر دیکھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی اور دوزخ کے طبقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، نیک اور بد لوگوں کا مقام دیکھا اور ان مقامات پر اعمال کی جزا و سزا کا مشاہدہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے داروغہ رضوان سے ملاقات کی اور جنت کے باغوں میں گھوم پھر کر اس کا معائنہ کیا۔ قرآن میں ہے، مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے پاس پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ التوبہ۔ متقی لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکروں کے لیے دوزخ ہے۔ سورہ الرعد۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ سورہ فاطر۔ جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہارے زوج، تم شاد کیے جاؤ گے۔ ان کے سامنے سونے کی تشتریاں اور سونے کے پیالے پیش کیے جائیں گے، اور ان میں وہ چیزیں ہوں گی جو دل کو پسند اور آنکھوں کے لیے لذت بخش ہوں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے اپنے اعمال کے صلے میں، اور تمہارے لیے اس میں بہت سارے میوے ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ سورہ الزخرف۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بہا دیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا دل چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ ان کے درمیان ایسی شراب کے پیالوں کے تبادلے ہو رہے ہوں گے جو لغویت اور گناہ سے پاک ہوگی۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے خوبصورت لڑکے ہوں گے جیسے چھپا کر رکھے موتی۔ سورہ الطور۔ متقیوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کے ذائقے میں ذرا فرق نہیں آیا ہوگا۔ نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ سورہ محمد۔ بے شک اہل جنت آج اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے، اور وہ ان کے زوج سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور اس میں ان کے لیے میوے ہوں گے، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ سورہ یاسین۔ اور انہوں نے جو صبر کیا اس کے صلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی سردی۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ان کے دسترست میں ہوں گے، اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش میں ہوں گے۔ شیشے چاندی کی قسم کے ہوں گے، ان کو انہوں نے نہایت موزوں اندازوں کے ساتھ سجایا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایسا چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت میں غلمان حاضر ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم ان کو دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وہاں جدھر بھی نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک عظیم بادشاہی دیکھو گے۔
ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ بے شک یہ تمہارے عمل کا صلہ ہے اور تمہاری کوشش مقبول ہوئی۔ سورہ الدہر۔ اور ان کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرتے رہے وہ باغ ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان کے اندر 2 چشمے جاری ہوں گے۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے ہر طرح کے 2 قسمیں ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان باحیا حوریں ہوں گی جن کو ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہیں ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ ایسے خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان 2 باغوں کے سوا 2 باغ اور ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل، کھجور اور انار ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت حوریں ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ حوریں خیموں میں رہنے والیاں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے انہیں چھوا نہ ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ سورہ الرحمن۔ روایات کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب دوزخ کے داروغہ سے ملاقات کی اور دوزخ کے عذاب میں مبتلا لوگوں کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ کہ ان کو اپنے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا ہے، یہ چغل خور اور غیبت کرنے والے تھے۔ کچھ لوگ جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور ان کے منہ میں پتھروں کے انگارے ٹھوسے جا رہے تھے، یہ یتیموں کا مال ہضم کرنے والے لوگ تھے۔ سود خوروں کو دیکھا کہ ان کے شکموں میں سام بھرے ہوئے تھے، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے۔ سود خوروں کے گروہ کے ایک فرد کو اس حال میں بھی دیکھا کہ وہ خون کی ندی میں تیر رہا تھا۔ جب تیرتے ہوئے کنارے تک آتا لوگ اس کو پتھر مارتے اور وہ واپس پلٹ جاتا تھا۔ ناجائز دولت کمانے والوں کو متعفن اور سڑان سے بھرا ہوا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا۔ چند لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اور زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، زبان اور ہونٹ صحیح ہو جاتے اور دوبارہ تکلیف دہ عمل شروع ہو جاتا تھا۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یہ بے عمل منبر نشین خطیب واعظ اور عالم ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹے سے پتھر سے بہت بڑا بیل نکلتے دیکھا جو کہ دوبارہ پتھر میں داخل ہونے کی کوشش میں لگ جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یہ حال اس شخص کا ہے جو بری بات منہ سے نکال کر شرمندہ ہوتا ہے لیکن اس کو واپس لینے پر قدرت نہیں رکھتا۔ معراج میں سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کیا اور ہزاروں لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر آسمان کی حدود میں داخل ہوئے، فرشتوں کی حد سے آگے تشریف لے گئے اور خدائے کریم سے ہم کلام ہوئے، اور اس سفر سے جب واپس لوٹے تو گھر کے دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی جس طرح جاتے ہوئے ہلتی ہوئی چھوڑ کر گئے تھے۔ معراج سے واپس تشریف لانے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رات کے واقعے کا ذکر کیا تو انہوں نے قریش کی استہزاء کے ڈر سے مشورہ دیا کہ اس کا ذکر لوگوں سے نہ کیا جائے۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں ضرور ان سے تذکرہ کروں گا، میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے سچ ہے۔
معراج میں پیش آنے والے واقعات سن کر دل کے اندھے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ کچھ مسلمان جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا مرتد ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار مکہ نے کہا کہ نبوت کے دعوے دار تمہارے ساتھی کا کہنا ہے کہ وہ رات ہی رات میں بیت المقدس ہو آئے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یہ درست ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ پر ایمان رکھتا ہوں کہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں۔ قریش میں سے بہت سے لوگ بیت المقدس دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کی طرز تعمیر اور دیگر چھوٹی چھوٹی تفصیلات کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے بیت المقدس کی عمارت موجود ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تفصیلات بتا دیں۔ کفار مکہ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ ایک سردار نے تجارتی قافلے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قافلوں کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ کفار نے بیضہ کی گھاٹی کی طرف چند لوگوں کو تصدیق کے لیے بھیجا تو انہیں تیسرا قافلہ آتا ہوا نظر آ گیا۔ باقی 2 قافلے بھی وقت مقررہ پر پہنچ گئے۔ شب معراج کے قصے میں مفسرین نے 50 نمازوں کا تذکرہ کیا ہے۔ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 50 نمازیں زیادہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تخفیف کرائیں۔ سیدنا حضور علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا نمازیں اب بھی زیادہ ہیں اور کم کرائیے۔ سیدنا حضور علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور 10 نمازوں کی تخفیف ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 30 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی۔ آپ علیہ السلام دوبارہ بارگاہ رب العزت میں نماز کم کرنے کی درخواست کیجیے، اور اس طرح جب 5ویں مرتبہ حضور علیہ السلام رب العالمین کے پاس پہنچے تو 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازیں ابھی بھی زیادہ ہیں۔ معراج کے سلسلے میں یہ واقعہ روایتاً دہرایا جا رہا ہے۔ میں مؤلف کتاب خواجہ شمس الدین عظیمی یہ عرض کرتا ہوں کہ اس واقعے سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت کی جا رہی ہے، جبکہ سیدنا حضور علیہ السلام کا بلند و اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کو 2 کمانوں سے بھی کم فاصلے پر دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کیا، اور خود قرآن اس بات کی شہادت فراہم کرتا ہے۔ دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا، سورہ النجم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر صاحب کتاب پیغمبر ہیں، لیکن خود اللہ نے فرمایا ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بعض سے کلام کیا، اللہ نے بلند کیا بعضوں کا درجہ۔ یہ عجیب و غریب تعویل ہے کہ جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں جن پر دین کی تکمیل ہو چکی ہے، ان کو 9 مقامات نیچے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رہنمائی کر رہے ہیں۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام 6ٹھا آسمان ہے۔ سیدنا حضور علیہ السلام نے مقام محمود کے اس پار اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور 2 کمانوں سے بھی کم فاصلے سے اللہ سے باتیں کی۔ 6ٹھے آسمان کے اوپر 7واں آسمان، عرش، کرسی، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، حجاب عظمت، حجاب کبریا، حجاب محمود اور مقام محمود ہے۔ اس مقام تک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی پیغمبر کی رسائی نہیں ہوئی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ 6ٹھے آسمان سے اوپر 9 مقامات کا حامل اللہ کا محبوب ترین بندہ 5 مرتبہ اوپر سے نیچے آیا، نیچے سے اوپر گیا؟ اللہ تعالیٰ میرے اوپر اور میری اولاد کے اوپر رحم کرے اور میری لغزشوں اور گناہوں کو معاف فرمائے۔ میری دانست میں یہ سب اسرائیلیات ہیں۔ کسی پیغمبر کے اعلیٰ مراتب میں کوئی آدمی کمی بیشی نہیں کرتا، مگر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی، جبکہ تمام آسمانی کتابوں میں اس میں توریت بھی شامل ہے۔ سیدنا حضور علیہ السلام کی آمد کی پیشین گوئی موجود ہے۔ انسان کے اندر خربوں جنریٹر کام کرتے ہیں۔ ان جنریٹرز کو 4 نورانی نہریں فیڈ کرتی ہیں۔ ایک نہر کا منبع عرش، دوسری نہر کا مخزن حجاب عظمت، تیسری نہر کا مصدر حجاب کبریا اور چوتھی نہر کا سورس حجاب محمود ہے۔ ایک ذات اور کل ذات کے درمیان تجلی ایک پردہ ہے۔ اس کے ذریعے کل ذات کے تصورات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصول ہوتے ہیں، اور یہ وصولی 4 نہریں، نہر تصویر، نہر تجرید، نہر تشہیر اور نہر تزہیر کے ذریعے ہوتی ہے۔ نہر تصویر کی حدود عالم لاہوت، نہر تجرید کی حدود عالم جبروت، نہر شہید کی حدود عالم ملکوت اور نہر تزہیر کی حدود عالم ناسوت ہیں۔
عالم لاہوت میں علم الہی بصورت غیب متمکن ہے، عالم جبروت میں کائنات کی ماہیت اور جس غیب پر یہ ماہیت قائم ہے موجود ہے۔ عالم جبروت کا دائرہ اپنی حدود سے نزول کرتا ہے تو اسے عالم ملکوت کہتے ہیں۔ عالم ملکوت میں جب اپنی حدود سے نزول کرتا ہے تو عالم محسوس بن جاتا ہے۔ عالم محسوس کو عالم ناسوت یا عالم دنیا بھی کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کتاب محمد رسول اللہ جلد دوئم۔ آج اس موضوع کو ہم نے سنا، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سائنٹیفک لاجک ہے۔ کتاب کے مصنف خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم حصولی اور علم حضوری۔ علم حضوری کی بھی دو قسمیں ہیں، غیب الغیب اور غیب یعنی علم القلم اور علم لوح۔ علم حضوری کائنات کے صفاتی احساس کا مجموعہ ہے۔ سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام غیب الغیب، غیب، علم القلم اور علم لوح کے عارف و امین ہیں۔ چار نہروں کے نورانی تمثلات سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے انر میں ذخیرہ ہیں۔ اس ذخیرے کی وجہ سے معراج کے سفر میں سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قوت پرواز، جس کو ہم رفتار بھی کہہ سکتے ہیں، اتنی زیادہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ٹائم اسپیس کی گرفت سے آزاد ہو گیا اور حضور روشنی سے بھی زیادہ رفتار سے مقام محمود میں تشریف لے گئے۔ قرآن پاک میں ہے، قسم ہے تارے کی جب ڈوبے، بہکا نہیں تمہارا رفیق، اور بے راہ نہیں چلا اور نہیں بولتا اپنی خواہش سے، ان کا بولنا وہی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ ان کو سکھایا سخت قوتوں والے زور آور نے، پھر اصلی صورت پر نمودار ہوا، ایسی حالت میں کہ وہ بلند کنارے پر تھا، پھر وہ نزدیک آیا، پھر اور نزدیک آیا، بس دو کمانوں کے فاصلے کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے سے باتیں کیں، جو باتیں کیں، جھوٹ نہیں دیکھا دل نے جو دیکھا، اب تم کیا اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا۔ یہ سورہ النجم کی آیات ہیں۔ سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق اگر ہم زمین اور سورج کا فاصلہ 9 کروڑ میل تسلیم کر لیں تو سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پلک جھپکنے سے پہلے 1 ارب 44 کروڑ میل کا فاصلہ طے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار پرواز پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں 2 ارب 88 کروڑ میل ہے۔ اس وقت سائنس کے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ زمان کی نفی کر کے زیادہ سے زیادہ رفتار پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے، اور سائنس کی تمام ترقی کا دار و مدار رفتار کی تیزی اور وقت کی نفی پر ہے۔ لیکن کسی انسان کی رفتار پرواز اتنی کبھی نہیں ہوگی جتنی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔